ہمارا ٹاپک دی فائن ٹیوننگ آرگومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلیکسیز اور سٹارز سے لے کر یونیورس کے چھوٹے ایٹمز تک، یونیورس کا ہول سٹرکچر، یونیورس کی ساخت ان نمبر سے ڈٹرمن ہوتی ہے۔ یہ یونیورس کے بنیادی کانسٹنٹس اور کوانٹیٹیز ہیں۔ سائنٹسٹ اس شاکنگ رزلٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیز اور کانسٹنٹس اتنی پریسائسلی سیٹ کیے گئے ہیں کہ اگر ان میں ایک بال کے برابر بھی چینج آ جائے تو کسی قسم کی فزیکل لائف نہیں پائی جاتی کہیں پر بھی۔ ہمارے پاس کوئی سٹارز نہ ہوتے، کوئی زندگی نہ ہوتی، کوئی بھی پلینٹ نہ ہوتا، اور نہ ہی ہمارے پاس کسی قسم کی کیمسٹری ہوتی۔ فار ایگزامپل آپ گریویٹی کو کنسیڈر کریں، اور گریویٹیشنل کانسٹنٹ سے ڈٹرمن ہوتی ہے کیپٹل جی۔ اگر ہم اس جی کے ویلیو کے 10⁻60 پارٹ کو بھی چینج کر لیں تو ہمارے پاس کوئی زندگی نہیں بچتی، ہم میں سے کوئی بھی ایگزسٹ نہ کرتا۔ یہ ویلیوز اتنے فائن ٹیون ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ ایک ڈائل کو کنسیڈر کریں جس پر 10⁻60 انکریمنٹس ہو، مطلب چھوٹے چھوٹے ڈیویژنز، تو یہ واقعی میں بہت زیادہ لائنز اور اسمال ڈیویژنز ہوں گے۔ آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، مجھے پتہ ہے کہ بدن میں کتنے زیادہ سیلز ہوتے ہیں، لیکن ان کی ویلیو بھی صرف 10⁻14 ہے۔ جب سے ٹائم شروع ہوا ہے تب سے ہمارے پاس صرف 10⁻20 سیکنڈز ٹکڈ ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ 10⁻60 ڈیویژنز کتنے زیادہ ڈیویژنز ہوں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ 10⁻60 اسمال پارٹس میں سے کسی ایک پارٹ کے میگنیچیوڈ کے برابر اگر جی کی ویلیو چینج کی جائے تو جی کے ویلیو اور یونیورس کے سسٹم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اتنی اسمال ویلیو 10⁻60 پارٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن نہیں، 10⁻60 پارٹس میں سے کسی ایک پارٹ کے میگنیچیوڈ کے برابر بھی جی کی ویلیو چینج کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یونیورس کافی تیزی سے ایکسپینڈ ہوتا اور کوئی سٹارز نہ بنتے، اور یا پھر یہ تو دوبارہ سے کولیپس ہو جاتا، اور سیم ریزلٹ، نہ کوئی سٹار ہوتا، نہ کوئی پلینٹس، اور نہ ہی کوئی زندگی۔ اور یا پھر آپ ایکسپینشن ریٹ کے ایگزامپل لے لیں، اور اس کی ویلیو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس کانسٹنٹ کے 10⁻120 پارٹس کر لیں، 10⁻120 پارٹس کا مطلب 120 پارٹس نہیں ہے، بلکہ 10 کے ساتھ 120 زیروز جب آپ لگائیں گے اتنے پارٹس 10⁻120 آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کانسٹنٹ کے 10⁻120 پارٹس کر لیں اور ان میں سے ایک پارٹ کے برابر میگنیچیوڈ چینج کر لیں اس کانسٹنٹ کا، تو اس کے نتیجے میں یہ سیریس مسئلے پیدا ہو سکتے تھے کہ یا تو یونیورس بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوتا اور یا پھر انتہائی سلولی۔ دونوں کیسز میں یونیورس میں لائف پاسبل نہیں تھی۔ یا پھر آپ ایک اور ایگزامپل لے سکتے ہیں ماس اینڈ انرجی کا۔ 13.7 بلین ایئرز ایگو جو یونیورس تھا، جسے ہم ارلی یونیورس بھی کہتے ہیں، اگر اس میں 1 پارٹ ان 10 پاور 10 پاور 123 پریسیجن کے ساتھ ماس اور انرجی برابر ڈسٹریبیوٹ نہ ہوتی تو ہمارے پاس آج یونیورس بھی کسی قسم کا لائف نہیں پایا جاتا۔ جہاں پر بھی فزسسٹ دیکھتے ہیں انہیں فائن ٹیوننگ کے ایگزامپلز نظر آتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، سر مارٹن ریس کہہ رہے ہیں، who is astronomer royal of Great Britain, fellow of Trinity College and emeritus professor of cosmology and astrophysics at the University of Cambridge۔ ایک زبردست حقیقت یہ ہے کہ ان نمبرز کے ویلیوز کو اس طرح سے فائنلی ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس سے لائف پاسبل ہو سکے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اینڈ اسٹیفن ہاکنگ از اے theoretical physicist and cosmologist, director of research at the Center for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge۔ ڈیوڈ ڈیوش کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یونیورس کے جو خاص خصوصیات ہیں ان سے میں سرپرائز نہیں ہوا تو وہ ریت میں اپنا سر چھپا کر حقیقت سے جان چرا رہا ہے، کیونکہ یہ خصوصیات بہت اسپیشل ہے اور سرپرائزنگ ہے اور ان لائکلی ہے۔ ان لائکلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے زیادہ غالب تھا، مطلب ان کا نہ ہونا پرابیبل تھا۔ تو اب اس فائنلی ٹیونڈ یونیورس کے لیے ایک بیسٹ ایکسپلینیشن کون سا ہے؟
مطلب یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 نیسیسٹی، نمبر 2 چانس، نمبر 3 ڈیزائن. ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر آپشن کے مطابق یونیورس کو ایک ایسا یونیورس ہونا ضروری تھا کہ جس یونیورس پر لائف اور زندگی کا لازماً ہونا ضروری ہو. مطلب یہ کہ یہ یونیورس کسی اور طور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب یہ کہ یونیورس کا کسی اور طریقے سے ہونا یا موجود ہونا یونیورس کے لیے امپاسبل تھا، اور یہ کہ ان نمبرز کے ویلیوز کا کسی اور طریقے سے ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کیا ایسے یونیورس کا ہونا امپاسبل ہے جہاں پر لائف نہیں پائی جا سکتی؟ کیوں نہیں، یہ صرف پاسبل ہی نہیں بلکہ ہمارے یونیورس کے مقابلے میں کسی ایسے یونیورس کا ہونا بہت زیادہ پرابیبل، لائکلی اور غالباً بھی ہے جہاں پر لائف نہیں پائی جا سکتی. کانسٹنٹس اور کوانٹیٹیز کو لاز آف نیچر ڈیٹرمن نہیں کرتے، تو ہمارے پاس کوئی وجہ اور ثبوت نہیں ہے کہ فائن ٹیوننگ نیسیسٹی کی وجہ سے ہے. چانس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم بہت زیادہ لکی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا لک بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ بات لاجک سے بہت ہی زیادہ دور ہے. بعض ایتھیسٹ سائنٹسٹ اس آپشن کو زندہ رکھنے کے لیے فزکس سے ہٹ کر میٹا فزکس کی طرف، اسپریچول ورلڈ کی طرف، ایک خیالی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور ملٹی ورس کو اس کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملٹی ورس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ ایک جنریٹر ہے اور یہ بس یونیورس کو جنریٹ کرتا جا رہا ہے. مختلف قسم کے یونیورس یہ بناتا جا رہا ہے، اور ان یونیورس میں کوئی ایک یونیورس ایسا بھی آ گیا جس پر لائف کا ہونا پاسبل ہے، یعنی ہمارا یونیورس. لیکن اس ملٹی ورس کے وجود کے لیے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. نہ تو اسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ یہ آبزرویبل ہے، نہ اسے ناپا جا سکتا ہے، اور نہ اسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اور یہ جنریٹر جو دڑا دڑ یونیورس بنا رہا ہے، اس کے لیے خود بھی کافی صحیح طریقے سے فائنلی ٹیونڈ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ملٹی ورس فائن ٹیوننگ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو فائن ٹیوننگ چانس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. تو یہ یونیورس فائن ٹیونڈ ہے کیوں، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر نیسیسٹی نہیں، چانس نہیں، تو پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے، ڈیزائن. اور یہ سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے. مطلب یہ کہ یہ یونیورس اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے. ہم کامن سینس کے ذریعے ان حقائق کی تعبیر کچھ یوں نکال سکتے ہیں کہ ایک کافی زیادہ ذہنیت والا کوئی ہے جس نے فزکس کو یوں بنایا، اور نیچر میں کوئی بلائنڈ فورسز نہیں ہے جن کے بارے میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ حقائق ان کی وجہ سے ہیں. ان حقائق سے کیلکولیشن کے بعد جو نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں، یہ میرے لیے اتنے زیادہ عجیب ہے کہ یہ میں کویسچن کے دائرے سے باہر رکھتا ہوں. یہ فریڈ ہائل کا کہنا ہے، جو کہ ایک ایسٹرو فزسسٹ اور کازمالوجسٹ ہے. میرے لیے پاورفل ثبوت موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس حقیقت کے پیچھے چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کائنات کو بنانے کے لیے نیچر کی ان نمبرز کو فائنلی ٹون کیا ہے، یعنی کسی نے اس یونیورس کو بنانے کے لیے نیچرز کی ان نمبرز کو ایسا سیٹ کیا ہے. اور میرے لیے ڈیزائن کا تاثر اوورویلمنگ ہے. اوورویلمنگ کا مطلب ہے کہ بس اس کی وجہ ڈیزائن ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں. یہ سائنٹسٹ کے اقوال ہیں اور سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں. اور یہ سائنٹسٹ جس کا نام پال ڈیوس ہے، یہ خود بھی ایک فزسسٹ ہے. ہمارے پاس کافی سائنٹسٹ ہیں جن میں سے زیادہ تر ایسٹرو فزسسٹس یا پھر جنرلی فزسسٹس اور یا پھر کازمالوجسٹ، جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں یقین رکھتے ہیں، خدا کے وجود میں یقین رکھتے ہیں، اور سائنس کے تھرو سے وہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ان کے لیے ایک اوور ویلمنگ آرگومنٹ ہے جن کے ذریعے وہ ڈیزائن کو ثابت کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین.